پھر ایک بہت بڑا معرکہ، مدائن کا معرکہ، جو ایران کا کیپٹل تھا، ایران کا دارالحکومت تھا، اس کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑی فضیلت ہے ان کی، اسلام میں پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، اور وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینک، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے، کابل اور بحرہ شیر یہ سارے شہر فتح کر لیے، عراق کا علاقہ بھی فتح ہو چکا تھا، تو بحرہ شیر کے بعد تھا مدائن جو سب سے بڑا شہر دارالحکومت تھا ایران کا۔ تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، دریائے دجلہ۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے پل توڑ دیے اور کشتیاں ہٹا لیں کہ مسلمان اس طرف نہ آ سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا، گھوڑا پانی کے اوپر ڈال دیا، کوئی کشتی نہیں، کوئی پل نہیں، پیچھے بھی جانثار تھے، ساری فوج جو ہزاروں میں تھی سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اب گھوڑے پانی پر ایسے چل رہے ہیں جیسے فرش پر چلتے۔ جب کافروں نے یہ منظر دیکھا کہ پانی کے اوپر گھوڑے چل رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں، وہ ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا دیوان آمدند، دیوان آمدند، فارسی میں، کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ ساری فوج بھاگ گئی، تھوڑی سی فوج رہ گئی، مسلمانوں نے تھوڑے ہی وقت میں ان پر غلبہ پا لیا اور دارالحکومت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب وہ جو نوشیرواں بادشاہ گزرا تھا بڑا مشہور، وہاں پر اس کے بڑے قیمتی لباس، ایک اس کا بڑا قیمتی ہی قالین موجود تھا، فرش بہار بڑا مشہور تھا۔ تو مسلمانوں نے وہاں جا کر نماز جمعہ ادا کی، اور وہ جو بہت زیادہ مال غنیمت اس معرکے میں مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ تو جو وہ قالین تھا فرش بہار، جب مسجد نبوی میں لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ مانگا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو ایسے ہی رکھ لیا جائے نشانی کے طور پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس قالین کے بھی ویسے ہی ٹکڑے کیے جائیں جیسے ہم نے ان کی سلطنت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق اس قالین کے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، دکھا دیا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی چیزوں اور دنیا کی چیزوں کی وجاہت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔